پوری زندگی کو اسلام بنائیں. کیسے؟ میٹھا بول، غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں. غصہ چڑھا ہے تو بے عزت نہ کریں، سنبھل کے لفظ بولیں. اپنے رشتوں میں والدین کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعائیں لے لیں. ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچاتی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ قصائی بازار میں بیٹھتا ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میرا ساتھی قصائی، نہ کوئی مجاہد نہ کوئی عالم. بازار گئے تو ایک قصائی بیٹھا ہوا تھا. جب اس کے سودا ختم ہو گیا تو گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑے. وہ گھر گیا، اس نے اس کو کاٹ کے ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندھا، پھر آٹے کو نرم ہونے کے لیے رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی بنائی، اس کو تھالی میں رکھا. ایک عورت ایسے پڑی تھی، ایسے یوں کر کے، تو اس کو جا کے ہلایا، کہا ماں جی اٹھو کھانا کھا لو. تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلایا. جب وہ فارغ ہو گئی تو اس نے یوں سر ہلایا کہ ہن میری بس. تو اس نے منہ صاف کیا، ان کو لٹایا. جب وہ لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی، دور سے بڑبڑاہٹ ہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی. جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، کوئی اور بھائی ہے نہیں. تو میں صبح جب جاتا ہوں کام پہ تو سارے اس کی خدمت، کھانا پانی دیکھ کے صفائی کر کے جاتا ہوں. جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے باقی کاموں میں لگتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے لٹا رہے تھے یہ کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا جی کیا کہنا ہے، ماں جو ہوئی تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا. میں تو جی کمی کسائی ہوں، وہ اللہ کا نبی کلیم ہے، میری کیڑی اوقات ہے میں موسیٰ نال جا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا دیا ہے. تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں آخرت بنانے کا، دنیا بنانے کا. ان کی دعا لو. میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں، فرض نماز توڑ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اویس قرنی کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا. میں ان کے گاؤں بھی گیا ہوں، ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں. یمن سے معارب جاتے ہوئے راستے میں پہاڑوں کے بیچ میں ان کا چھوٹا سا گاؤں آتا ہے. یہ قبیلہ قرن سب کاسٹ تھی اور مراد ان کی کاسٹ اصل تھی. مراد بڑا قبیلہ، قرن چھوٹا قبیلہ. تو قیس بن عامر، تو اویس بن عامر. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جنت میں لوگوں کو اجازت دے گا تو اویس بھی چلے گا. جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو. تو وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہن تو پولیس رات بھی ٹپ گیا تھے، ہوں دروازے کے اوپر کیسے روک لیا. تو تھوڑا سا وہ گھبرائیں گے تو پوچھیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے. تو اللہ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو. تو پیچھے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے خاندان کے بھی اور دوسرے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، ماں کی خدمت، جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، فتوے نہیں مفتیاں دے ہیں، تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا، یہ پیچھے سارے جہنمی کھڑے ہیں، جس کی تو سفارش کرے گا تیری تو فیل سب کچھ جنت میں ڈال. یہ تو پازیٹیو آپ کو سنایا، نیگیٹو سناؤں. میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ. کہا جی کوئی نشانی بتا دیں. کہا جب اولاد ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے. اور پھر کہا خاص طور پر جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، خاص طور پر مینشن کیا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے. تھوڑی دیر کا رشتہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا ٹائم ہوتا ہے، ماں باپ کا وہ چلے جاتے ہیں.
ایسے جائیں کہ تمہیں دعائیں دیتے ہوئے جائیں تو تمہاری 7 پشتیں سنور جائیں گی، وہ ایسے جائیں کہ دکھ سے ان کے سینے جل رہے ہوں، تو پھر نہ تمہاری خیر ہے نہ تمہاری نسلوں کی خیر۔ ایک زندگی ہے جو ہمیں پھر گھر میں خامد اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 9 شادیاں کر کے ہمیں زندگی گزارنا سکھایا۔ سب سے مشکل رشتہ ہے خامد اور بیوی کو نبھانا۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، سب اب یہ پانی ڈال دیجیے، سب سے اہم رشتہ ہے خامد اور بیوی، ٹھیک؟ سب سے بڑا رشتہ ہے خامد اور بیوی، سب سے بنیادی رشتہ ہے خامد اور بیوی، سب سے پہلا رشتہ ہے خامد اور بیوی، سب سے آخری رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ اس سے بڑا رشتہ نہ ماں باپ کا ہے، نہ اولاد کا ہے، نہ بہن بھائیوں کا ہے۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ والدین کے لیے قرآن میں چند آیات، اولاد کے لیے اس سے بھی کم ہے، باقی رشتہ داروں کے لیے اس سے بھی کم ہے، اور خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ پوری سورہ نساء بھری پڑی، مائدہ بھری پڑی، آل عمران بھری پڑی، تحریم طلاق آئی ہی گھریلو زندگی پر۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی کو برداشت کرنا، اور سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ جو یہ رگڑا کھا جائے گا وہ اپنے آپ ہی سب سے اعلیٰ بن جائے گا، جو بیوی کو رگڑا دے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں، بڑی ہیوی ویٹ چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلے، کتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے کمینہ۔ لئیم یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم۔ آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت دار بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو عزت دے کے رہنا چاہتا ہوں۔ اور بیوی کو بتایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر۔ بیلنس کیا، لیکن زیادہ احادیث آیات عورتوں کے حقوق کی ہیں، جو کوئی کمزور ہے اور پستی ہے اور بہت حق تلفی ہوتی ہے عورت کی، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں بہت حق تلفی ہوتی ہے، تو قرآن اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور میرے نبی نے بھی اسی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو پھر خامد اور بیوی کا رشتہ ایسا عالی شان رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سینکڑوں آیات اتاری ہے، اور اس کو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان قرار دیا ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرے، اور آپ نے کر کے دکھایا۔ یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ بیوی اگلی نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے پیٹ میں اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہوتی، میری اگلی نسل اس میں پروان چڑھ رہی ہوتی۔ میں اگر اس کو ذلیل کروں گا تو سٹریس میں جائے گی، وہ ڈپریشن میں جائے گی، وہ غصے میں جائے گی، وہ دکھ اٹھائے گی، وہ چپکے سے آنسو بہائے گی۔ یہ سارا ڈپریشن میری اولاد پہ جائے گا جو پیٹ میں پنپ رہی ہے۔ اس وقت بچوں کے ڈاکٹر سائیکائٹرسٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے پیدائشی سٹریس اور ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ماں ہمارا، معافی چاہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے۔ سسرالی معاشرہ وہ کسی برادری کا ہو، سندھ، پنجاب، بلوچستان، پاکستان، بہت ظالم قسم کا معاشرہ ہے، اور اس میں بہت کم گھرانے ایسے ہیں جو آنے والی کو، بیوی کو عزت دیتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں بڑی مزیدار۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے ہیں نا، مدینے والے صحابہ، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کس وجہ سے؟ جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ سنو، غور سے سنو، مستورات بھی سنو۔ آپ نے کہا یہ میرے مدینے والے بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ، کس وجہ سے؟ کہا جب یہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس لڑکی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ اتنی محبت دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے میں ماں باپ کے گھر میں ہوں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا اور کسی کی بیٹیوں کو لایا اپنے بچوں کے لیے، تو میں بیٹی کی جگہ بہو کو بٹھا دوں، کیا فرق پڑتا؟ میری بیگم نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں ڈال کے آگے بھیج دیا، اور کسی کی بیٹی کو ڈولی میں ڈال کے گھر لے آئی، تو ساس بننے کی بجائے ماں بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔
اور یہ بچی اپنی ماں کو چھوڑ کے باپ کو چھوڑ کے خامد کے گھر آئی ہے، تو یہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ بنا لے تو کتنا اچھا ہو جائے کہ بھائیو یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آپ کو عجب حدیث سنو، ابھی یاد آئی، قیامت کے دن بلایا جائے گا، بلاؤ بھائی مفتی نجیب بڑا آیا فتوے دینے والا، تولو اس کے عمل تولو، ٹھیک ہے؟ طارق جمیل کو بلاؤ بڑا بھاری خطیب بنا پھرتا ہے، اس کے عمل تولو۔ سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ دوبارہ، سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ وہ میری تبلیغ نہیں، میرا اللہ کہے گا بیوی سے کیا سلوک تھا وہ تولو۔ مفتی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، رضوان صاحب بڑا تاجر ہے، نمازیں نہیں تولی جائیں، سب کچھ تولے گا، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامند سے رابعہ بصری بھی ہے تو پہلے خامند سے سلوک کیا تھا، پہلے وہ تولا جائے گا۔ یہ اتنا اہم چیپٹر ہے۔ تو طیب میٹھا بول، کھانا کھلانا، معاف کرنا، صبر کرنا، یہ ہمارے گھر کی زندگی کو اتنا بڑا لان ہو یا چارپائی ڈالنے کی جگہ ہو، زندگی خوبصورت ہوتی ان رویوں سے جو میں بتا رہا ہوں۔ زبان میں ناگن چھپی ہوئی ہو تو زندگی تھوڑا ہی ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اللہ مومن خان کی قبر روشن کرے، کیا شعر کہہ گیا، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ یہ دوری دھار ہے زبان میں، تو کاٹ کے رکھ دیتی، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کے رکھ دیتی۔ تو محبت دینا، پیار دینا، عزت دینا، یہ اس رشتے کا تقاضا ہے تاکہ اگلی نسل فریش پیدا ہو۔ اب مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھو کہ ماں جس نے بچے کو جنا ہے اس کے ذمے دودھ پلانا بھی نہیں، اگر وہ کہے میں نے نہیں پلانا تو خامند کے ذمے ہے کہ کوئی عورت لا کر دودھ پلائے۔ اتنا شریعت اس کو فارغ کیوں کرتی ہے کہ پوری طرح اپنے بچے کو توجہ دے۔ لیکن آج کی مائیں بھی ظالم ہیں، بھلا 3 سال کے بچے کو اسکول سے ڈالنا، اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے؟ وچوں دی پوٹی نکل رہی، وچے پیشاب نے انہوں اسکول بھیجی جاتی، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو، 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ۔ ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم دیں۔ اور اے خبیث موبائل جڑا بوجھے چلے پھر دو، اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں، بند کر دیں۔ میں نہیں کہتا ہوں سارا دن بند کرو، لیکن 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے جب تم بچوں بیوی بیٹھو تو اس خبیث کو بند کر دو۔ یہ بہت بڑی ذلت ہے کہ میری بیگم مجھ سے بات کرنے لگتی ہے، ٹرن میں فون اٹھا کے میں ذرا یہ سن لوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے نفسیاتی طور پر کتنا اس سے اثر پڑتا ہے۔ میں بات کرتا ہوں، میری بیوی فون اٹھا کے سننے لگ جاتی، بچہ بات کرنے آتا ہے وہ فون میں لگی ہوئی ہے۔ کہ بچے کی عزت نفس کو تباہ کر دیا۔ یہ ضرورت کی چیز تھی۔ ہمارے ہاں پنجابی میں مثال ہے، میراسی، پتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں جانتے، مراسیوں کا پہلا بیٹا ہوا، انہوں نے چوم چوم کے مار چھڑے۔ پاکستان والے انہوں نے موبائل میں لیا، ٹائلٹ بھی بیٹھ کے سن دیں، ٹھو تو آوازیں آ رہی ہوں گی، وہ کم وقت وہ کم کر جڑا تو کرن گیا ہے، اتھے بیٹھ کے بھی سودے کر لے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤں، میرے نبی جب گھر میں آتے تھے، نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کے آتے تھے، مسکراتے تھے، ہنستے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے، پھر ان کی کشتی کرواتے۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں ہیں۔ ایک جہاز سے اترے، دوسرے پہ چڑھ گئے، اس سے اترے، تیسرے پہ چڑھ گئے۔ یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کراتے ہو، اپنے بیلنس دا پتہ نہیں کتوں دا کتنے آؤٹ ہوا پھر اس کو بھی تو بیلنس کرو۔ بچے کو عزت دو، وہ آئے تو اس کے متوجہ ہو جاؤ، اچھی بیٹا
اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی، مہینے بعد نہیں آتی تھی، ہر دوسرے دن، نال تک گھر ایسے، تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ۔ عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی۔ یہ ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، ماں بھی تھپڑ مار رہی، پیو بھی تھپڑ مار رہے ہیں۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے، رات کا ٹائم، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے، تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، تو ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جا، اپنے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، ہم نے پانی نہیں لیا، اب باہر گئے، حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، آپ نے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے، پھر آپ نے دودھ نکالا، گلاس بھر دیا، اندر آئے تو حسین بھی جاگ گئے تھے، وہ دوڑ کے آگے آ گئے، تو ہم نے کہا تو پیچھے ہو جا، تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں گا، تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا فاطمہ، پھر کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، علی سوئے رہے جاگے نہیں، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ بچہ نے پانی مانگا، میرے نبی نے دودھ دیا، کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی، چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہتے ہیں ایو ہی پواونا ہے، میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں اپنی پوتی نواز، وہ کہتی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہہ رہی نہیں تو نے یہی پہننا ہے۔ وہ بے وقوف، اگر انہوں تو نیلے دی بجائے ساوا پاون دیتے کیڑی قیامت آ گئی۔ اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل۔ یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ماؤں کی عقل چھین لی، سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر۔